السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور ان کے اخلاق و کردار جو ہیں وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی گزاری، اس طرح سے اگر کوئی مومن اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے شب و روز گزارتا ہے، تو اللہ کے محبوب بندوں میں وہ شمار کیا جائے گا۔ اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کس طرح سے گزاری، تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اس طرح کی کتابیں پڑھیں جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور ان کے سوانح لکھی گئی ہے۔ میں چند واقعات سنا کر اس چیز کی طرف روشنی ڈالوں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ان کا اخلاق و کردار کس طرح کا تھا اور ان کا ویوہار کس طرح کا تھا۔ مکہ کی سرزمین پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 40 سال تک مکہ کی سرزمین میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمونہ پیش کیا کہ اہل مکہ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ جب 40 سال کے آپ ہو گئے اور اعلان نبوت کیا، تو وہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور طرح طرح سے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، اور ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ظلم و بربریت کی گئی کہ انہیں اپنا وطن عزیز چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ نہ وہاں کھل کر نماز پڑھ سکتے تھے، نہ کھل کر تبلیغ کر سکتے تھے۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، تو اسلام کی کھل کر تبلیغ کی، اور لوگ جوق در جوق پروانوں کی طرح شمع رسالت کی طرف دوڑتے چلے آئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے۔ اور دن یہ آیا کہ غزوہ بدر میں مکہ کے کفار جو آپ کے جانی دشمن تھے، ان سے آپ کا مقابلہ ہوا، آپ کی لڑائی ہوئی، اس میں کفار مکہ شکست کھا گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی طرف بڑھتے رہے، اور اخلاق و کردار سے وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ بہت سارے دشمن آپ کے دست مبارک پر اسلام لائے۔ مثال کے طور پر ابو سفیان، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ سے سرفراز فرمایا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت تھی کہ ان لوگوں کو بھرپور جواب دیتے۔ جس طرح کا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سلوک کیا تھا، ویسا ہی آپ بھی ان کے ساتھ سلوک کرتے اور منہ توڑ جواب دیتے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک فرمایا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو سفیان کے متعلق یہ فرمایا کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ یہ ابو سفیان وہ ہے جو غزوہ احد میں سربراہ کی حیثیت سے شریک تھا، اور اسی جنگ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ ذرا دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا کہ جب تم غالب ہو جاؤ، جب تمہارا دشمن تمہارے سامنے مغلوب ہو جائے، تو تم معاف کر دو، اس سے بدلہ نہ لو۔ صرف یہ ایک مثال، بہت چھوٹی سی مثال میں نے پیش کی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر تھے، تو آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے
پشت مبارک پر وہ جھڑیاں لا کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بد دعائیں دینے کے بجائے ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ طائف کی سرزمین پر جب آپ تبلیغ کے لیے گئے تو انہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی اور اس قدر آپ کو زد و کوب کیا کہ خون سے آپ کے جوتے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ حکم دیں تو میں یہ پہاڑ ان لوگوں کے اوپر گرا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں انہیں سزا نہیں دینا چاہتا، میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہدایت پا جائیں، راہ حق پر آ جائیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق و کردار ایسے تھے کہ بڑا بڑا دشمن آپ کے سامنے خاموش ہو جاتا تھا، اور نہ صرف خاموش ہوتا تھا بلکہ آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کے اخلاق و کردار کا بہت بڑا رول ہے۔ بہت سے دشمنان دین جو آپ کے سخت دشمن تھے، آپ نے انہیں معاف کر دیا، اور آپ کی دریا دلی دیکھ کر اور آپ کا یہ نظر کرم دیکھ کر اور آپ کی جود و سخا دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ جب ہم بغور پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس 10 سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو اور یہ کہا ہو کہ فلاں کام صحیح سے کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ بہت سارے موقعوں پر میں کام کرنا بھول جاتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ڈانٹتے تھے۔ ایک صحابی رسول اپنے غلام کو ایک تھپڑ رسید کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس صحابی سے فرماتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اس تھپڑ کا جواب اللہ رب العزت تم سے آخرت میں لے؟ اگر نہیں چاہتے تو اس غلام کو آزاد کر دو۔ ذرا دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ کس طرح کے اخلاق و کردار کے ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جسے اگر ہم فالو کریں تو آج بہت سارے لوگ ہمارے اخلاق و کردار سے متاثر ہوں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس لیے ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ مختصر سی زندگی میں اس قدر تبلیغ کس طرح کر دی اور اتنے سارے لوگ مسلمان کیسے ہو گئے، نہ صرف مکہ میں، نہ صرف مدینہ میں، بلکہ دنیا بھر میں اسلام کی روشنی 63 سالہ عمر میں کس طرح پھیل گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔